سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہ سارے عالم کا جریدہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور یہ نہ صرف ایک ان کا اپنے بچوں سے محبت کا اظہار ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت بچوں کی صورت میں ہمیں دی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تو یہ ہمارا جو اپنے بچوں سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہترین اپنے انداز سے جتنا دین کی ہم تربیت کر سکتے ہیں وہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں ڈالیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان ہمارا جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے، اور یہی ہم نے اپنے نسلوں کو منتقل کرنی ہے. کسی کے بارے میں جو کسی یعنی کہ انسان سے جب انسان محبت کب کرتا ہے، جب اس کا بہت زیادہ تذکرہ سنتا ہے، جب اس کا بہت زیادہ اس کو یعنی کہ ہر طرف سے یہ اس بندے نے جو بھی کوئی کام کیا ہوتا ہے اس کی پروجیکشن ہوتی ہے، اس کی برانڈنگ ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس بندے کے بارے میں جانتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا تذکرہ سنتا ہے، تو وہ یعنی کہ اس کے دل میں اس کی جگہ بنتی جاتی ہے. اب ہمارے یہ جتنے بچے ہیں ان میں سے کبھی کوئی بھی میسی سے نہیں ملا، نہ کبھی یعنی کہ فزیکلی اس کے سامنے گیا، لیکن وہ میسی کی شرٹ پہن کے خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ میسی کی تصویر گھر لگا کے خوشی محسوس کرتے ہیں. کیونکہ وہ ہر جگہ میسی کا تذکرہ سنتے ہیں، وہ بار بار سنتے ہیں، وہ ٹی وی لگاتے ہیں اس پہ سنتے ہیں، میسی کی برانڈنگ کی جاتی ہے. تو جتنا زیادہ اس کا تذکرہ سنتے ہیں فٹ بال کی دنیا میں، یہ لوگ، یہ بچے بغیر اسے دیکھے، بغیر اسے ملے، بغیر اسے جانے اسے محبت کرتے ہیں. تو جتنا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اس چیز کی اہمیت آپ کے دل میں اتنی بیٹھتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم نے بار بار تذکرہ کرنا ہے اپنے گھروں میں بھی، اور یہ جو مساجد میں ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ آپ لوگوں کی تعاون تھا کہ آج ہم اس سلسلے کو شروع کرنے میں کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور یہ ایمان کی دولت ہم اپنے بچوں تک منتقل کریں. ایک آخری بات بس یہ کہوں گا کہ یہ ایمان کی دولت جو ہے یہ انتہائی اہم ہے. آپ نے ابھی یہ دیکھا جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایمان کی قوت ہے کہ ایک ماں اس بچے کو جس کی تصویر آپ یہاں بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے، آپ ان بچوں کی تصویریں یہاں دیکھتے ہیں تو آپ کا دل پھٹ جاتا ہے. وہ مائیں ان بچوں کو کنکریٹ سے نکال کے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتی ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ بھی کہتی ہیں. ایک بندہ اس کے ایک گھر اسی کی فیملی کے 22 بندے شہید ہو گئے ہیں یہ اسرائیلی اسٹرائک میں، لیکن وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بھی شہید ہوں. تو یہ قوت دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی آپ کو، یہ صرف یہ ایمان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پہاڑ بھی آپ پہ فخر کرتے ہیں. تو یہ دولت ہم نے اپنے بچوں تک منتقل کرنی ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے ایز مچ ایز پاسبل کہ یہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اور جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ ہم اپنے بچوں تک منتقل کریں. ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم زیادہ بات آگے نہیں بڑھاتے. ہم اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ باقاعدہ طور پہ شروع کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. تو ہمارے ننھے قاری عمر چودھری تشریف لائیں اور پروگرام کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کریں. عمر تلاوت کریں انشاءاللہ. ہاں تلاوت کریں. یہ تقریر ابھی تک بعد میں کریں بچے. آج ادھر کھڑے ہو اس کے سامنے، اس کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش شاباش. وہ اپنا صفحہ لے آؤ. یہ صفحہ لے لو. تو اب تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتی ہیں ہادیہ مدثر. ہادیہ آ جائیں. آواز بہت کٹ ہے. جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا روز محشر ہمیں تو نہیں بھولنا مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت دو جہاں. جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا روز محشر ہمیں تو نہیں بھولنا. مال و زر اور نہیں مرتبہ چاہیے مال و زر اور نہیں مرتبہ چاہیے. کس نبی کی غلام کی صدا چاہیے مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت دو جہاں. جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت دو جہاں. جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا. ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے. تالیاں بچوں کو جانی. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہادیہ نے جو کچھ کہا ہے ان الفاظ کی روح بھی ان بچوں میں اتر جائے اور یہ بچے جب بڑے ہوں تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن گایا کریں. تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں موسیٰ شیراز. آجائیں موسیٰ چلو شاباش. لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس کے باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. اس کی خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود. مہر چرخ نبوت پہ
روشن درود گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ. اب ہم اپنا یہ جو نعتیں ہیں انشاءاللہ ابھی دوبارہ بچے اینڈ پہ دوبارہ پڑھیں گے. ابھی ہم بیچ میں مکس کرتے رہیں گے چیزیں. تقاریر کا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ تقریر کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں عمر چودھری کو کہ عمر چودھری دوبارہ آئیں اور آ کے تو تقریر کے سیگمنٹ کا جو ہے وہ اس کی ابتدا کریں. تیری آواز نہیں ٹھیک ہو سکتی. کوئی آواز نہیں ہوتی. میرا دل کہ نبی نبی میرا دل کہ نبی نبی میری روح پکارے نبی نبی میری ایک ہی صدا ہے نبی نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار اور شفقت فرماتے تھے. کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے. ان کے رخساروں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے تھے. سواری پر ہوتے تو ان کو آگے پیچھے بٹھا لیتے تھے. کوئی بچہ ملتا تو سلام میں پہل فرماتے تھے. بچوں کو کندھوں پر بٹھاتے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجیں. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہ سارے عالم کا جریدہ. ایکسیلنٹ ویری گڈ شاباش. اب تشریف لاتے ہیں محمد ابراہیم اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کرتے ہیں. چلو. السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنے کے دلوں کو سکون ملتا ہے. بے شک میری زبان اس قابل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو مکمل طور پر بیان کر سکوں. کردار کا یہ حال کہ صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ حال کہ قرآن ہی قرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہم سب کی قسمت بدل گئی. لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. انسانیت ظلم کے پنجوں میں سسک رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے زمانے میں نکھار آ گیا، دنیا میں بہار آ گئی. امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم بچوں کے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے، غلاموں پر شفقت کرتے. آپ نے عورتوں کو حقوق دیے. میں تاریخ کے دریچوں میں دیکھوں تو مجھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ جھولتے نظر آتے ہیں. بچے گلی میں نبی علیہ وسلم سے لپٹتے نظر آتے ہیں. تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ کاش میں ابھی زمانے میں پیدا ہوتا. میں تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اسی ہم تقاریر کے سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں اور اب میں دعوت دیتا ہوں زہرا چودھری کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر جو ہے وہ بچوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں.
کہ آپ نے نا پکڑ کے چلیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس ہستی کی یاد میں جمع ہوئے ہیں وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے نہ صرف اپنوں بلکہ پرایوں نے بھی گن گائے ہیں. اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان ہی ایسے بنائی. مگر آج میں صرف اس ایک نام کے بارے میں بات کروں گی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود دی ہے، اور وہ نام ہے رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کی وجہ سے ہمیں اسلام کا تحفہ ملا اور ہم آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم جنت میں جا سکیں انشاءاللہ. بہت خوبصورت شعر پڑھے ہیں پہلے. ویری گڈ، ایکسلنٹ، شاباش. اب ہم تاکہ بچے ہمارے جو ہیں وہ صرف باتیں نہ سنیں، ان کو ہم نے تھوڑا سا انٹرٹین کرنے کے لیے بیچ میں کوئی سیگمنٹ رکھا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے ہونہار بچے. اس میں نے سارے بچوں سے کہا تھا کہ آپ جو ہے والدین سے کہ اگر کوئی اپنی ویڈیوز بچوں کی بچپن کی شیئر کرنا چاہے جس میں کوئی تھوڑا بہت فنی انہوں نے کچھ کیا ہو، اور اس سے پھر ہم کوئی اسلامک میسج نکالیں تاکہ بچے محظوظ بھی ہوں اور کچھ ہمیں اسلامک جو ہے وہ پیغام بھی مل جائے. تو میرے پاس 4 ویڈیوز صرف آئی ہیں، تو انہیں 4 کو میں نے کمپائل کیا. نیکسٹ ٹائم اگر پیرنٹس مزید شیئر کرنا چاہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں. یہ بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے. السلام علیکم دوستوں، میرے پروگرام نونہال بچے میں خوش آمدید. آج کا پروگرام اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات سٹوینگر کے کچھ بہت ہی ہونہار بچوں سے کرانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ایک اچھے انسان ہیں بلکہ بہت ہی اچھے مسلمان اور دین سے محبت کرنے والے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ملتے ہیں ہمارے مہمان سے. یہ ہیں عمر جو برٹش انٹرنیشنل میں پڑھتے ہیں اور بچپن ہی سے قرآن کریم سے محبت رکھتے ہیں. ان کا خواب ہے کہ وہ ایک اچھے قاری قرآن بنیں. ان سے ملیے، یہ ہے خدیجہ. اپنے بچپن کے ابتدائی دور میں انہیں باقیجن فلمز اچھی لگتی ہیں، لیکن آج کل ان کے شب روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے میں گزرتے ہیں. ہمارے اگلے مہمان ہیں ابراہیم. جیسا کہ آپ نے ویڈیو سے اندازہ لگا لیا ہوگا، یہ بچپن ہی سے نرم دل واقع ہوئے ہیں.
दूसरों का दर्द अपने दिल में महसूस करना इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सीखा है। इनसे मिलिए, इनका नाम है इब्राहिम अफजल। बचपन से बड़े होने के नाते अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं और जैसे जैसे ये दीन को मजीद सीख रहे हैं, इनका ये वस्फ ज्यादा नुमायां हो रहा है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम मजीद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। तो भाई बच्चों, एंजॉय किया आपने? क्या? नहीं, बस अभी आज इतनी है, हम नेक्स्ट टाइम इस और भी ज्यादा बनाएंगे। अच्छा, अब जो है हमारे पास एक सेगमेंट है छोटा सा, जिसमें बुजुर्गों की बातें, इस सेगमेंट का नाम है, जिसमें अभी अंकल अली आएंगे और बच्चों को कोई नसीहत आमोज बात जो है वो बताएंगे। तो अंकल आएंगे, इनका बच्चों का बुजुर्गों का एक करीबी ताल्लुक जो है वो बहुत ज़रूरी है और इनके तजुर्बात से हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे गौर से सुनो, शाबाश, अब शोर नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये बच्चे हैं, इनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह उसी शोबे में, उसी हाल में माशाअल्लाह इनको देखकर, उनकी बातें सुनकर दिल बहुत खुश हुआ है। अल्लाह ताला इनको और इस अपनी मोहब्बत अता फरमाए। तो सबसे पहले जो है ना, ये छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये माशाल्लाह पहले बहुत उसमें कहते हैं फ्लिंक है, आपको ज़रा समझ अच्छी आएगी फ्लिंक कहेंगे तो आप पहले माशाल्लाह बहुत फ्लिंक हैं। तो आपने आज से करना है कि आगे भी जो है ना, वो सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके आपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी हस्ती हमारी कौन सी है? वो अल्लाह के रसूल हैं। उनसे जितनी मोहब्बत हो सके, जितनी उनकी बातें सुने, उस पर अमल करें, ठीक है। और उसके बाद वो जो होगा आगे, वो हैं सहाबा रिज़वानुल्लाह, उनके भी बातें सुननी है, उनके भी तारीफ पढ़नी है, उनकी भी बातें सुननी है, उस पर अमल करना है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है वो, फिर कौन होगा? फिर आपके अम्मी अबू, आपने उनसे जितना भी प्यार हो सकता है उनकी बातें सुननी है, उनकी बातें माननी है, ठीक है। और उसमें एक और भी बात बहुत ज़रूरी है, आप सबका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन होना चाहिए? कोई जवाब देगा आप में से? नहीं, अल्लाह ताला से तो हमने कहा वो तो एक ठीक है ना, वो तो सबसे पहले अल्लाह ताला हमारे से भी काम, अल्लाह ताला से दोस्ती है। अब हम बात कर रहे हैं वालिदैन की, ठीक है, अम्मी अबू की। सबसे बेहतरीन आपके दोस्त हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो आपके अम्मी अबू होने चाहिए, ठीक है। कोई भी बात वो आपने आपके अम्मी और अबू से बात करना, ठीक है। वो आपको सही राय देंगे, आपको सही गाइडेंस देंगे, आपको सही राय, आपकी सही रहनुमाई करेंगे। कोई भी बात हो, वो आगे अपनी अम्मी से बात करनी है या अबू से करनी है, किसी दूसरे से शेयर नहीं करनी, ठीक है। तो फिर आपने अम्मी और अबू का एहतराम भी बहुत करना है। ये नहीं कि आप हर वक्त उनके साथ खरगला करते रहें, उनकी बात ना माने, ठीक है ना। उनकी बात माननी है, ठीक है। और उनसे अपनी बात जो है उनके साथ जो शेयर करनी है, देना करनी है, ठीक है, ताकि उनको पता लगे, वो आपको सही तरह बताएंगे कि आपके लिए आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है कि आपने हमेशा सच बोलना है, ये बहुत ज़रूरी है कि कभी कोई गलत बयान नहीं, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। सच बोलते रहेंगे। और इस सच के साथ अल्लाह के साथ बहुत मोहब्बत होती है कि सच बोलने से आदमी बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। वो हर वक्त आपके उसको अल्लाह भी याद रहता है, अल्लाह के नबी भी याद रहते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए तो मैं समझता हूँ आपके लिए यही काफ़ी है। अगर आप इतनी बातें कर माशाल्लाह करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए आगे भी सानी करेंगे, ठीक है। और इसी तरह मेहनत करते रहें माशाल्लाह। मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ आपको देख के ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये जो छोटा छोटा क्लिप दिखाया मैंने, ये तो ही 4 चांद लगा दिए ना आपके सारे प्रोग्राम में, ठीक है। इंशाल्लाह आगे देखेंगे, इससे ज़्यादा हो सके तो आपकी छोटी छोटी आपकी यादें जो हैं, जो ज़रा रिपीट हो जाएंगी, वे दिखाई जाएंगी, तो आपको भी खुशी होगी और दूसरों को भी खुशी होगी, ठीक है। ओके, सही है। फिर बात समझ आ गई? क्या करना हमने हमेशा अम्मी अबू की बात माननी है, उनके साथ शेयर करनी है, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनकी बात माननी है, ठीक है ना। और सच बोलना, ठीक, सही है। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। समझ आ गई आपको कि अब आपने क्या क्या करना है, ठीक है। आज आपके अम्मी अबू बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने प्रॉमिस कर लिया, अब आपने उनकी बात माननी पड़ेगी अब आपको, हैं।
چلیے آپ گھر جا کے نا آج اپنے پاپا سے ذرا پہلے کوئی کر لیں لین دین کہ کیا دیں گے وہ، اگر ہم کی بات مانیں. صحیح ہے. اچھا اب ہمارے پاس ہیں 3 سیگمنٹس رہ گئے ہیں, ہم تھوڑا سا جلدی کریں گے. یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے ہمارا, جس میں کوئز کمپٹیشن ہے, جس کی 4 سٹیجز ہیں. بچے جو ہیں جیسے جیسے آنسر کرتے جائیں گے نیکسٹ سٹیج میں جاتے جائیں گے, اور ان کے جو انعامات ہیں اس کی ذرا کوالٹی بھی بڑھتی جائے گی. جو جس سٹیج پہ وہ جو بچہ ہے آنسر نہیں دے سکے گا وہ سٹیج سے پھر باہر آ جائے گا, اپنا جو بھی اس نے انعام جیتا ہوگا. لیکن اگر وہ آگے کنٹینیو کرتا جائے گا تو اس کا انعام جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو کوئز کے لیے 4 بچوں نے مجھے نام لکھوایا تھا, وہ چاروں بچے آج ہیں. زہرا تھا, فاطمہ, ابراہیم اور ہادیہ. یس. تو ہم نے ان کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہم نے ان کو ایک بک کی فارم میں کچھ یعنی کہ مٹیریل دیا تھا, اس کی انہوں نے تیاری کی ہے, اور اسی میں سے ابھی ان سے سوال پوچھے جائیں گے. آپ سب تیار ہیں؟ کنفیوز تو نہیں ہے؟ کوئی ٹینشن تو نہیں ہو رہی؟ ہاتھ یار صحیح تیاری کر کے آئیے نا. تو کس سٹیج تک جانا ہے, آخری سٹیج تک یا پہلی سٹیج تک ہو جانا ہے؟ پہلی پہ نہیں, آخری سٹیج تک. کیا مجھے پتا ہے آپ کی تیاری بہت اچھی ہے, مجھے آپ کے بابا نے سارا بتایا. انہوں نے کہا کہ اس کی آج بہت اچھی تیاری ہے. اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. پہلا ہمارا جو حصہ ہے جو لیول 1 ہے, اس میں ہم نے جی سرٹیفکیٹ تیار کیے ہیں. اس کا نام ہے جونیئر اسکالر جو ہے نا آف دا ایئر, وہ سیرا اسکالر. کہ جو آج یہ جو کمپٹیشن جیتیں گے لیول 1 کا اسے سرٹیفکیٹ ملے گا, جو لیول 2 کا, لیول 3 کا, جس سٹیج پہ بھی وہ بچہ پہنچے گا اسی لیول کا اسے اس سال کا سیرا اسکالر, جونیئر سیرا اسکالر کا سرٹیفکیٹ ملے گا. باقی جو بچے ہیں جو یہاں پہ پریزنٹیشن دیں گے وہ جونیئر سیرا پریزنٹر ہیں یا اسپیکر ہیں. تو یہ ہم نے ہر ایک کے لیے بڑے اسپیشل سرٹیفکیٹ تیار کرائے ہیں, اور اللہ بھلا کرے جی کیپیٹل رائنس کا آپ کا جس نے یہ اسپانسر کیے ہیں, کچھ گفٹ بھی اور یہ پرنٹنگ جو انہوں نے کی ہے تو یہ ان کی طرف سے اسپانسرڈ ہے. تو پہلا سوال ہے جی, ذرا آپ تیار ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں, تیار تو ہے نا, کانفیڈینس تو ہے نا. تو آپ یہ بچے سن لیں کہ آپ کے پاس ایک لائف لائن ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایک سوال نہیں آتا یا شک میں ہے تو آپ ابو جان سے بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں اور امی جان سے بھی ایک دفعہ صرف. تو اس صورت میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ابو جان کو کتنا آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم آپ کے ابو جان کو ساتھ شرمندہ کر لیں. تو پہلا سوال ہے, ذرا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے وہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے ان کی پیدائش سے, پھر ان کی امی جان بھی فوت ہو گئی تھی, ان کے دادا جان بھی فوت ہو گئے تھے. ان کے ایک چچا تھے جنہوں نے ان کا بعد میں پھر خیال رکھا, ان کی پرورش کی. ان کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو 2 آپشن دیتا ہوں, آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کیا ہے. ان کا نام حضرت ابو طالب ہے یا ابو لہب, یہ دونوں ان کے چچا تھے. اس میں سے کون سے چچا ہیں جنہوں نے ان کی پرورش کی؟ ابو طالب. آپ نے جواب دینے سے پہلے آپ ایک لائف لائن ہر ایک بندے کے پاس ہے, وہ جا کے اگر شک میں ہے تو اپنے بابا سے پوچھ سکتا ہے. آپ کو کنفرم ہے؟ اچھا کیا ہے؟ ابو طالب. آپ کا جواب درست ہوا, تو آپ کا پہلا سوال درست. ابراہیم آپ بتائیں کہ کس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئی تھی, 6 سال یا 8 سال؟ آپ کا جواب درست. فاطمہ آپ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر میں کس کے ساتھ گئے تھے, چچا ابو طالب کے ساتھ یا دادا عبد المطلب کے ساتھ؟ شام کے سفر میں جب وہ گئے تھے تو وہ کس کے ساتھ تھے؟ ان کے ساتھ ان کے چچا تھے حضرت ابو طالب یا ان کے دادا تھے حضرت عبد المطلب؟ آپ کا جواب درست. ہادیہ آپ سے سوال ہے کہ شام سے جب آپ واپس آ رہے تھے, سفر شام پہ گئے تھے نا, شام کے سفر پہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے, رستے میں انہیں کوئی ملا تھا جس نے کہا تھا کہ اب آپ واپس چلے جائیں کیونکہ یہودیوں کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. وہ جو ملا تھا جس نے ان کو کہا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں, وہ کوئی عیسائی عالم تھا یا کوئی نارویجین تھا؟ عیسائی عالم تھا. بالکل آپ کا جواب درست. وہ ایک عیسائی عالم تھا جس نے ان کو پہچان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ ان کے کچھ ایسے معجزات دیکھے کہ جس سے اس نے پہچان لیا, اور پھر اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہودی جو ہے ان کو پتہ چل گیا تو یہ ان کو نقصان پہنچائیں گے تو ان کو واپس لے جائیں.
آپ تینوں چاروں نے پہلی سٹیج جو ہے وہ کلیئر کر لی ہے، لہٰذا پہلی سٹیج جو ہے اس کا انعام ہم سائٹ پہ، آپ کو جو ہے اسپیشل سرٹیفکیٹس ملیں گے، لیکن باری باری آپ کا یہ جو انعام ہے ہم وہ سائٹ پہ کرتے جاتے ہیں. یہ آپ کی پہلی سٹیج کے انعامات ہیں جو آپ نے کلیئر کیے. یہ پورا لینا اچھا. اب سٹیج 2 تھوڑی سی نیکسٹ سٹیج ہماری تھوڑا سا کوسچن ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. اچھا جی نیکسٹ کوسچن ہے، اس دفعہ ہادیہ سے شروع کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے ہادیہ کو زیادہ آتا ہے. ہادیہ آپ بتائیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں یہ سارے کوسچن ہیں، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت آمینہ. شاباش، جواب درست. اچھا آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ حضرت عبدالمطلب. انعام نیکسٹ. اب یہ جو سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ اب آ رہا ہے اور اس میں انعام بھی ذرا تھوڑے سے اچھے والے ہیں، تو اس لیے اب آپ نے تھوڑا سا نا غور سے سوچ، تو دو کوسچن آپ نے آنسر کرنے ہیں، تب یہ سٹیج آپ کور کریں گی. آپ سے پہلا سوال، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی بڑی اچھی تیاری ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر کیا تھی؟ آپ کا جواب درست، ایکسیلنٹ. فاطمہ آپ بتائیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کی جب شادی ہوئی؟ آپ کا جواب درست. آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس وقت ان کا پیشہ کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کون سی جاب کرتے تھے؟ بزنس. یس، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. آپ کا جواب درست. اچھا کوشچن ہے آپ کے لیے کہ اچھا اب نیکسٹ کوشچن ہے ہادیہ آپ سے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہیلپ کیا تھا لوگوں کو، اور پھر اس آپ کو کچھ یاد ہے کہ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا؟ خانہ کعبہ بارش ہوئی تھی اور خانہ کعبہ کی بلڈنگ کو نقصان پہنچا تھا، تو ایک بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے بعد پھر یہ طے ہوا تھا کہ صبح جو بھی بندہ آئے گا وہ کام کرے گا یا وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو کیا تھا وہ؟ اس کا نام کیا ہے پتھر کا؟ وہ پتھر کا کیا تھا، مطلب جھگڑا کس بات پہ تھا؟ نہیں، وہ جھگڑا کس بات پہ تھا، کس بات کیا ہوا تھا؟ جن بچوں کے پاس لائف لائن ہے وہ بھی آپ ایک لائف لائن ہے آپ کے پاس، اپنے ابو سے پوچھ سکتی ہیں، اور آپ کے پاس ہے بھی آخری کوسچن. حجر اسود، اس پہ جھگڑا ہوا تھا. چلیں آپ کا جواب درست، اور آپ اپنی فائنل سٹیج کلیئر کر گئی. ایکسیلنٹ. آپ سے سوال یہ ہے فاطمہ کہ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ قریش کے کس سردار نے وہ جو مکہ سے آئے ہوئے بندے سے مال خریدا تھا، جس کے بعد جھگڑا ہو گیا تھا اور حلف الفضول معاہدہ پھر طے کرنا پڑا تھا؟ عاص بن وائل. آپ کا جواب درست. اچھا ابراہیم آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو طالب. آپ کا جواب درست. آپ کا آخری سوال، اور اس میں اب آتی ہیں تو آپ جو ہے اس لیے کیونکہ بابا کی صورت کہنا ہے بابا کو کہ بابا آپ نے مجھے جو ہے نا ایک سوال میرا آپ نے غلط کروایا، تو آپ یہ فائنل سٹیج کلیئر کر دی ہیں. صاحب کو جناب یہ ہمارا آخری سٹیج کی گفٹ مبارک ہو. ایکسیلنٹ. اور ایک بات، یہ ہم نے چلے اس کو کوئز کا یا کمپٹیشن کا رنگ دیا ہے، لیکن یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچے عام طور پہ ادھر آتے ہیں اور آ کے مثلا باتیں سن کے چلے جاتے ہیں، وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں. اس چیز کا خاص مقصد یہ تھا کہ والدین ٹائم دیں، والدین ان کو اتنی دفعہ وہ ریوائز کرائیں کہ وہ انفارمیشن ان کے ذہن میں ریٹین ہو جائے، یعنی کہ جسٹ سن نہ لیں بلکہ وہ انفارمیشن اپنے دماغ میں ریٹین کریں. اب ان بچوں نے اس کوئز کی تیاری کے لیے سیرت کا جو ایک اچھا خاصا مواد انہوں نے پڑھا، اس کو ذہن نشین کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ان کو یاد رہے گا. دل بڑا خوش ہوا، اسی لیے ان کے لیے تھوڑے سے ایکسٹرا بھی گفٹ رکھے، کیونکہ
یہ ایک ان کی ایکسٹرا ایفرٹ ہے جو کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں انفارمیشن اپنے ذہن میں ریٹین کی ہیں. آپ نے بہت دل خوش کیا, بہت اچھی تیاری, اور ان کے والدین کو بھی بہت بہت مبارک. اور آپ نے آج ابو کے کان کھینچے ہیں. ادھر سے پکڑ سب بچوں نے ادھر سے. نالے کے اندر گال بننی چاہیے, نالے کے اندر گانا کھینچنے. تو اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں ذرا, ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ چلیں آپ آ جائیں بچے سارے. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے مدرس بچے. بچے آ جائیں آپ لوگ بیٹھو. ویری گڈ بیٹا, ایکسیلنٹ بچوں, بہت دل خوش کیا, بہت اچھے, بہت ہی اچھے. سب بچوں نے شاباش. اور اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ہیں مدرس بچے, جو پریزنٹر بچے ہیں ہمارے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے جو انہوں نے سیکھا یا جو انہوں نے جانا. تو سب سے پہلے ہم محمد ابراہیم افضل, ان کو دعوت دیتے ہیں وہ تشریف لائیں اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیں. کیسر اپنے والا مائک لا دینا بیٹا. آپ کی جو ہے نا پریزنٹیشن وہ بھی ادھر ہی سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میں آپ کو بتاؤں گا سیرت النبی کے بارے میں اور پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کے بارے میں. The life of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a story of a kind and wise leader who taught love. He inspired people to help each other. What is Sirat ul-Nabi? Sirat ul-Nabi refers to a comprehensive study of life, character and teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. It explores his early life, prophethood, leadership and personal attributes. Importance of Sirat ul-Nabi. Sirat ul-Nabi is vital for Muslims because it offers a deep understanding of the Prophet's life. By studying his character, actions and teachings, Muslims gain insights into how to lead a life of compassion and humility. Early life of the Prophet. Birth in Mecca. Prophet Muhammad, peace be upon him, was born in the year 570 CE in the city of Mecca. Honest and trustworthy. Prophet Muhammad, peace be upon him, was a very honest and trustworthy person. That's why he was known as Al-Amin and Al-Sadiq. Marriage to Hatija. Muhammad married Hatija, a successful businesswoman, and their union was marked by love and trust. Retreat to the cave. At the age of 40, Prophet Muhammad, peace be upon him, made a habit of retreating to the cave for contemplation. The prophethood. The Prophet Muhammad, peace be upon him, faced several challenges during the early days of his mission in Mecca. Persecution. The leader of the Quraysh tribe who held power in Mecca opposed his mission of social justice. Economic boycott. The Prophet and his followers were subjected to a 3-year economic boycott which led to extreme hardships. Social isolation. Many of the Prophet's own relatives and close friends rejected his message, leading to social isolation. Threats to life. The leaders of Mecca attempted to assassinate the Prophet on multiple occasions. The migration to Medina. The migration to Medina was a key moment in Prophet Muhammad, peace be upon him's life and the early Muslim community. Reason for migration. Prophet and his followers faced increasing persecution and threats to their lives in Mecca. To protect the Muslim community and their religious freedom, the Prophet and his companion Abu Bakr decided to leave for Yathrib in Medina. The migration. The migration took place in 622 CE. The Prophet and Abu Bakr secretly left Mecca and took refuge in the cave of Sara on their journey to Medina. Establishment of the first Islamic community. Upon arriving in Medina, the Prophet was warmly welcomed. The people of Medina, both Muslims and non-Muslims, pledged their support, forming the first ever constitution in the history of Islam. It outlined the principles of justice, cooperation and defense. Building the mosque. The Prophet immediately set about constructing the Quba Mosque, the first ever mosque in Islam, as a center for worship and community gatherings.
consolidating the community. In Medina, the Prophet worked to strengthen the bonds among the Muslim and non-Muslim communities and promote social justice. The Muslim community began to grow and the city became a hub for spreading the message of Islam. Migration to Medina marked a turning point in Islamic history. It established the first Islamic community, allowing Muslims to practice their faith freely. The teaching of Prophet in brief. The Quran, the 5 pillars of Islam: compassion, charity, justice and equity, mercy and forgiveness, Sunnah and Hadith, modesty and humility. Any questions? Yes. मैंने भी सुना था कि वो 5 और 71 पढ़ रहे थे. ये exactly ये बस राउंडेड है. शाबाश, शाबाश. अब दो नन्ही प्रेजेंटर्स जो हैं वो तशरीफ ला रही हैं, जो कि हमें बताएंगी कि बेस्ट टीचर के बारे में हमें बताएंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो स्ट्रेटजीज यूज करते थे बेस्ट यानी कि टीचिंग के लिए, सहाबा को दीन सिखाने के लिए, वो क्या थी. अच्छा, हतीजा का हम वेट अभी करते हैं, तो ये हमें बताएंगी कि जो टीचिंग की यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम जिंदगी के हर पहलू के बारे में सीख सकते हैं. तो अगर आप एक टीचर हैं तो एक बेस्ट टीचर जो है उसमें क्या क्वालिटीज होती हैं, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेटजीज यूज करते थे सहाबा को दीन सिखाने के लिए, वो क्या थी. वो हमारी दो प्रेजेंटर हैं, हतीजा और फातिमा, जो आज हमें एक बेस्ट टीचर की क्वालिटीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में बताएंगी. तो हतीजा किधर की आ रही है अभी? अच्छा, तब तक हम देख लेते हैं अगर हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटर रेडी है, और वो है मूसा. चलो हम दे इंतजार करते हैं हतीजा का, और मूसा को हम कहते हैं. हतीजा आ गई है? हतीजा बेटा हो ना, जल्दी. शाबाश 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 शाबाश. आ जाओ. चलो आप इधर दोनों खड़ी हो. ये फातिमा ये पकड़ो. आपने दोनों ने अपना, ठहरो मैं आपकी प्रेजेंटेशन एक दफा ऑन कर लूँ, लगा लूँ. हाँ कोई बात नहीं, चलो. हाँ स्किप कर. तो आपस में आप स्टार्ट करें. अस्सलाम वालेकुम हतीजा. वालेकुम अस्सलाम. मैं सोच रही हूँ कि हम क्यों ना बच्चों को बताएं कि अच्छी टीचर की क्वालिटीज क्या होती हैं. ठीक है फातिमा, और मुझे पता है कि बेस्ट टीचर की क्वालिटीज क्या. तो चलो बच्चों को बता दो. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्यारे बेस्ट टीचर है. हाँ चलो शाबाश, शुरू करो. तो आज हम आपको बताएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते थे सहाबा को दीन के बारे में बताने में. वो अच्छी तरीके से करेक्ट करते थे बंदों को, वो एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करते थे, वो ऑडियंस को क्वेश्चंस पूछते थे, वो हाथों की इशारे इस्तेमाल करते थे, जो बंदों को पहले से पता था तो उनको फिर से बताते थे, और जो वो दूसरों को बताते थे वो खुद भी करते थे. टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और हमारे सबसे बेस्ट टीचर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. अब मैं आपको बताऊंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरीके से करेक्ट कैसे करते थे बंदों को. एक दफा एक सहाबी खाना खा रहे थे टेबल पर, तो फिर वो कभी अपना हाथ टेबल के एक साइड पे डालते थे और कभी दूसरी साइड पे. तो फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो देखा तो उन्होंने प्यार से समझाया था कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और अपने दाएं हाथ से खाना है, और जो खाना आपके सामने पड़ा है वो आपने खाना है. अब मैं आपको बताऊंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जाम्पल कैसे इस्तेमाल करते थे. एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था अगर आप इस नहर के अंदर 5 दिन नहाएं फिर आपके जिस्म पे कोई गंद रहेगा. फिर सहाबा ने बोला था नहीं. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला अगर आप 5 दफा नमाज पढ़ेंगे फिर आप पे गंद रहेगा, फिर आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे. तो इस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दी हैं और एग्जाम्पल से समझाया कि किस तरह
جس طرح آپ کا نہانے سے آپ کا غسل کرنے سے میل اتر جاتا ہے اسی طرح آپ کا نماز سے گناہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آڈینس سے کوشچن پوچھے تھا کہ انہوں کو بھی لگے کہ وہ اس بات کے اندر انکلوڈیڈ ہے. اور کیا اسٹریٹجیز تھیں؟ تو میں کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کے اشاروں سے کیسے مدد کرتے تھے اپنی بات کو ایکسپلین کرنے میں. تو ایک دفعہ ایک صحابی ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے بولا تھا میرے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا تھا کہ آپ کے لیے سب سے خطرناک چیز آپ کی زبان ہے کیونکہ آپ اسے گندے لفظ بول سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسروں کو بتاتے تھے وہ خود بھی کرتے تھے. جیسے جب وہ دوسروں کو بتاتے تھے کہ اچھے کام کرنے ہیں وہ خود بھی اچھے کام کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھ لیا کہ وہ سب سے بیسٹ رول ماڈل تھے اور وہ سب سے بیسٹ ٹیچر تھے. تو اب میں آپ کو سمرائز کر کے بتاؤں گی کہ وہ انہوں نے کون سی ایگزامپلز استعمال کیے تھے. وہ ایگزامپلز انہوں نے کون سی اسٹریٹجی استعمال کیے تھے. وہ ایگزامپل استعمال کرتے تھے, وہ کوشچنس پوچھتے تھے, وہ ہاتھوں کے اشارے استعمال کرتے تھے, وہ جب لوگوں کو پہلے ہی پتہ تھا تو ان کو پھر بتاتے تھے, اور جو وہ دوسروں کو پتہ تھا وہ خود بھی کرتے تھے. ماشاءاللہ, شاباش شاباش. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک بیسٹ ٹیچر کی کوالٹیز کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی میں نے کل ہی ایک کورس کیا ہے کمیونیکیشن سکلز کا, اور کسی کو اپنا میسج کنوے کرنے کے سلسلے میں. ہماری آقا بی پی نے ایک کورس کرایا ہمیں, اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جتنی ابھی انہوں نے اسٹریٹجیز بتائی ہیں وہ سارے کا سارا کورس اسی کے گرد گھومتا ہے. تو جو لوگ یعنی کہ جو اب یہ ہمارے موٹیویشنل اسپیکر یا یہ جو چیزیں بکس لکھ رہے ہیں یا کورسز کرا رہے ہیں کمپنیز کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کو جو دین سکھاتے تھے یہ انہوں نے انہی کو, یعنی کہ ان کو تو نہیں پتہ, یہ ان کو انہوں نے کاپی کیا, لیکن یہ 1400 سال پہلے ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ سکھائی گئی. تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ اسٹریٹجیز بتائیں. تو اب ہم اپنے آخری پریزنٹر کی طرف چلتے ہیں, وہ ہیں محمد موسیٰ, اور وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آج کیا بتانے جا رہے ہیں, یہ انہی سے سنتے ہیں. السلام علیکم. آج میں آپ کو احادیث کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم اور اس پر عمل اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں سکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی مدد کرنے کا درس دیا ہے. ہمیں ہر کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں صبر اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پہلی حدیث جس کی میں وضاحت کروں گا وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 76 ہے. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. ترجمہ: جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. مطلب دنیا میں اگر کوئی شخص دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف نہ کرے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی رحم کی امید نہیں رکھنی چاہیے. دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4169 ہے. الکلمۃ الحکمۃ ذلۃ المؤمن حیثما وجدہا فہو احق بہا. ترجمہ: حکمت یا علم مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں کہیں
के भी पाए वो उसे हासिल कर लें। इस मशहूर हदीस में इल्म की जुस्तजू पर जोर दिया गया है। हम मुसलमानों को चाहिए कि इल्म और तहकीक की रोशनी से अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मूसा, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त मूसा। अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे बच्चे सारे बच्चे। यानी कि अब वो जिन्होंने कोई स्पेसिफिक चीज़ में नाम नहीं लिखाया, जो कि कुछ नात, कुछ कलमा, कुछ जो कुछ यानी कि अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक नन्ही दो गुड़ियां हमारी इधर आ रही हैं जो कि हमें नात सुनाएंगी। वो हैं नूरे, हफ्सा और ज़हरा। आ जाएं ज़हरा और नूरे की। हाँ हाँ आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं। आपने कौन सी पढ़नी है? चलो शाबाश। चलो भाई शुरू करो, बिस्मिल्लाह। रब्बी जल्लल्लाह कल्बी रैनुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए इतने उस पर, सीने पर रखा पत्थर, लब पर फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो पढ़ जल्दी से पढ़। मुस्तफा मुस्तफा मम्बाउल सफा, सैयदुल अंबिया मिशालुन फिल वफा, काना फी अत्फिही लियदा मादिफा, हन्ना कल्बी लहू फवशौक़न इलैहि, लैसा अर्जू सिवा शरबतों मिन यदैहि, अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि, लिस्समाइ इर्तक़ा फाता मिनका, ववजा वजहुहु नय्यिरन मुश्रिका, क़ाला मिन अत्फ़िही हिना हाना लिका, क़ाला औ तज़हबु अन्ता मुतलका। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बहुत अच्छी। चलो शाबाश शाबाश। अब अयाद किधर है? अयाद किधर? अब और कौन बच्चा है? अब सबके लिए ओपन स्टेज है। नहीं, जिन छोटे बच्चों ने जिन्होंने कुछ नहीं किया वो बच्चे, अब 1 मिनट इन्होंने वेट लिया ना कि और किसी बच्चे ने कुछ पढ़ना है? आपने कुछ पढ़ना है? आप सब मिलके कोई नात पढ़ सकती है? सारी चलो कोई अच्छी सी सारी मिल के नात चलो ये गाहरी नात पढ़े और उसके बाद चलो जल्दी शाबाश शाबाश शाबाश। चलो शाबाश, टाइम थोड़ी जल्दी चलो। हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह।
اچھے بھائی بچوں آپ نے دل خوش کر دیا, بہت اچھا پڑھا آپ نے اینڈ پہ. ابھی ایاد آپ نے کچھ پڑھنا ہے, آ جائیں جلدی. You also come here. Last, yeah. But just a small surah, okay? Just, yeah. چلو. شاباش. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب, طیب معنی پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاباش شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله. کی نماز تقسیم بات کریے یا انکل آنے ادھر آنا ہے, نماز تقسیم کریے. Everybody's gonna get me. Only people that like. Yes, everyone. Bilal, don't listen to him. He's such a big vlogger. I know. ابو جی پڑھے کیسے کرانی ہے نریز تمہیں آئی آ رہا ہے نماز کا ذرا تقسیم سے مدد کرے اتے That's a lie. Says you've liked 2 billion times. اب ہم انعامات تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں. تو ہمارا یہ جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں اس کے لیے یہ سرٹیفکیٹس اور ساتھ ہم گفٹس دینے جا رہے ہیں. گفٹس میں ہر ایک بچے کو ایک بک ملے گی, اسٹوری بک ہے اردو میں. یہ ہم نے ڈیلیبریٹلی اردو میں رکھی ہے اور بڑی چھوٹی سی مختصر سی بک ہے جس میں صحابہ کی سٹوری ہوگی یا پروفٹ سٹوریز ہوں گی یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. ساتھ ہم کچھ تھوڑی ٹافیاں ہیں اور یہ ایک سرٹیفکیٹ جو ہے, اور اس کا مطلب جو ہے یعنی کہ وی مین اٹ کہ ہمیں واقعی دل میں خوشی ہوئی ہے. اور یہ جو جونیئر اپنا ہمارے اسپیکر ہیں یہ واقعی اس سال کے سیدھا اسپیکر ہیں. تو سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جی موسیٰ جو کہ ہمارے جونیئر اسپیکر آف دا ایئر ہیں. تو یہ ہمیں ابھی تصویریں محمد ابراہیم اب ہمارے اگلے اسپیکر تھے ابراہیم افضل. تو وہ اب تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں. ساتھ کیس یار ہے ٹافی میں بتائیے نا. اللہ فاطمہ اب ہماری جو 2 اسپیکر تھیں جنہوں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بتایا کہ بیسٹ ٹیچر کون ہوتا ہے, خدیجہ اور فاطمہ. یہ دونوں آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں.
اب ہمارے جو تھے سیرا اسکالر میں جو تھے ہمارے جو جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا کوئز میں، سب سے پہلے ہادیہ آپ آئیں اور آپ جو ہے وہ جونیئر سیرا اسکالر آف دا ایئر کا ہمارا سرٹیفکیٹ لیں اور ساتھ اپنا انعام لیں. لیول 1 سارے لیول 1 ہیں کیونکہ انہاں سارے نے ہمارے اگلے تھے اسکالر محمد ابراہیم آئے اور اس کے بعد تھے ہمارے اگلے اسکالر فاطمہ آپ آئیں. اس کے بعد ہماری اسکالر تھی زہرا جونیئر اسکالر آف دا ایئر. آ جائیں اپنا سرٹیفکیٹ لیں زہرا. اس کے بعد ہمارے پریزنٹر میں تھے ہمارے موسیٰ نے پریزنٹ کیا تھا. موسیٰ آپ نے تقریر میں تھا نا. یہ تقریر کا بولٹ ہو گیا. چلیں سب سے پہلے عمر چودھری آئیں ہمارے جو جونیئر سیرا پریزنٹر جو تھے ہمارے. اس کے بعد ہمارے پریزنٹر تھے ابراہیم محمد ابراہیم آپ آئیں. اس کے بعد ہماری پریزنٹر تھی زہرا چودھری آپ آئیں. تقریر کس نے اور تو نہیں نا کسی تقریر تو اور کسی نے نہیں کی. ہاں اچھا اب ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں دوسرے اچھا اب ہمارے پاس آ جائیں نور حفظہ اور زہرا. ہماری نعت خوان جو تھی وہ آئے. اس کے بعد حمزہ ہمارے پریزنٹر جو تھے نعت خوان حمزہ. اس کے بعد آپ کا کیا نام ہے؟ ردا لکھیں جی. آپ کا کیا نام ہے؟ مریم. ردا کو لکھا جی نام. آگے مریم لکھے. مریم آ جائیں. آپ کا کیا نام ہے؟ عائشہ آ جائیں. عائشہ. اس کے بعد ایاد لکھیں. ایاد آپ آ جائیں. سلیمان کا لکھیں. ایک دفعہ پھر جی یہ کیپیٹل رائمز کا آپ کا شکریہ. یہ ساری جو ان کی محنت ہے جو سرٹیفکیٹ پرنٹنگ میں اور اس کے علاوہ یہ گفٹ ارینج کرنے میں ماشاءاللہ بہت شکریہ جی ایک دفعہ پھر کیپیٹل کا. اس کے بعد ابھی آپ کا کیا نام ہے جی؟ رافیہ کا نام لکھیں جی. ہاں جی ہاں عائشہ ادھر آؤ. عائشہ آپ کا نام آ جائیں. عائشہ لکھیں. عائشہ. فاطمہ لکھیں. استاد اب سعید فاطمہ کا سرٹیفکیٹ لے جو آتے ہیں.
आपका क्या नाम है? जी हमना का लिखे जी, हमना का मेहर अली, हमारे पार्टिसिपेंट्स हमना मेहर अली इधर से आगे नहीं, इधर से आगे और कौन बच्चा रह गया है? कौन बच्चा रह गया है? आप पूरे आपका क्या नाम है जी? फाइव कौन सा बच्चा है जो मस्जिद में आया उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला? आपका क्या नाम है आप इधर एक बच्चे को नहीं मिल रहा इधर देखो बच्चों, बच्चा आपका नाम क्या है? आप दोनों बहुत अच्छे। ये लोग